السلام علیکم۔ پرانے طرز کی خوبصورت کوٹھی کے سامنے ٹیکسی رکی تو وہ کرایہ ادا کر کے نیچے اتر آیا۔ اس کے پاس بطور سامان بس ایک چھوٹا سا سفری بیگ ہی موجود تھا، جسے اپنے شانے پر لٹکائے وہ کوٹھی کا جائزہ لے رہا تھا۔ مرکزی دروازے کے ساتھ ستون پر لگی ہوئی تختی پر موجود نواب صفی اللہ اور نواب اسد اللہ کے نام بالکل صحیح مقام پر پہنچنے کی تصدیق کر رہے تھے۔ کوٹھی بے شک شاندار تھی، لیکن اس پرشکوہ حویلی سے کوئی تقابل نہیں تھا جسے نواب سلیم اللہ کا بچا کھچا خانوادہ اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس نے پل بھر کے توقف کے بعد گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھا تو اس کی انگلیوں میں کپ کپاہٹ تھی۔ وہ برسوں بعد اپنے خونی رشتوں کا سامنا کرنے والا تھا، سو اس کے دل کی کیفیت ہی عجیب تھی۔ جی صاحب، گھنٹی کے جواب میں ایک ملازم دروازے پر نمودار ہوا اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے نواب اسد اللہ اور نواب صفی اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ خود کو سنبھال کر اس نے ملازم سے کہا، معافی چاہتا ہوں صاحب، نواب اسد اللہ صاحب تو اس وقت کوٹھی پر تشریف نہیں رکھتے اور نواب صفی اللہ صاحب گوشہ نشین ہیں۔ وہ چند مخصوص احباب کے علاوہ کسی سے ملاقات کو پسند نہیں فرماتے۔ حیدرآباد دکن چھوٹا تھا تو ان خاندانی ملازمین کا ساتھ بھی چھوٹ گیا تھا، جو نسلوں سے حویلی میں خدمات انجام دے رہے تھے اور جن میں سے بیشتر نے حویلی پر ہونے والے بلوے میں اپنی جانیں قربان کر دی تھیں۔ لیکن یہ ملازم بھی مہذب اور سمجھدار معلوم ہوتا تھا، جو بہت ادب سے اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ آپ نواب صاحب کو میرا نام بتا دیں، شاید وہ مجھے شرف ملاقات عطا کرنا پسند فرمائیں۔ جی بالکل، آپ اپنا تعارف کروا دیجئے۔ ملازم گو تذبذب کا شکار نظر آتا تھا، لیکن اس کی بات ماننے سے انکار نہیں کیا۔ نواب زادہ محب اللہ۔ اس نے ملازم کو فقط اپنا نام بتایا، لیکن وہ نام سن کر ہی چونک گیا۔ نام میں اس خاندان کے ناموں کی مماثلت تھی جن کی خدمت پر وہ مامور تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے سامنے کھڑے شخص کا جائزہ لیا۔ وہی روشن دمکتی ہوئی پیشانی اور ذہین آنکھیں تھیں جو اسے اپنے مالکوں کی شخصیت کا خاص جز لگا کرتی تھیں۔ اس بار اس نے نوارد کے وجود سے لپٹی ہلکی سی گرد اور ڈھیروں تھکن کو بھی محسوس کیا اور جان لیا کہ یہ شخص لمبی مسافت طے کر کے آیا ہے اور اسے یوں دروازے کے باہر کھڑے رکھنا کچھ مناسب عمل نہیں ہے۔ اس لیے ادب سے بولا، آپ اندر آ کر مہمان خانے میں تشریف رکھیں جناب، میں نواب صاحب کو آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں۔ ملازم نے پیچھے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر کوٹھی کے خوبصورت سے ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا۔ ایک دبیز صوفے پر بیٹھ کر اس نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔ آرائشی اشیاء کی بھرمار نہیں تھی، لیکن جو کچھ تھا اس سے سجانے والے کی اعلیٰ ذوقی کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے مشکل سے 1 منٹ گزرا ہوگا کہ ایک ملازم ٹھنڈے مشروب کا گلاس لیے وہاں چلا آیا۔ اس کے دل کی کیفیت بہت اتھل پتھل تھی اور حلق میں کانٹے سے پڑ رہے تھے، چنانچہ خود کو سنبھالا دینے کے لیے اس نے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا اور 2-3 سانسوں میں سارا مشروب پی کر خالی گلاس میز پر رکھ دیا۔ اسی پل ڈرائنگ روم کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور کوئی بہت تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس نے بھی فوری طور پر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اندر داخل ہونے والا شخص گو ماضی کے مقابلے میں بہت تبدیل ہو گیا تھا اور وقت سے زیادہ صدمات کے اثر نے اسے بوڑھا کر دیا تھا، لیکن وہ کیسے شناخت نہ کرتا کہ یہ اس کے والد نواب صفی اللہ ہیں۔ ابا جان پکار کر وہ تیزی سے ان کی طرف لپکا اور اگلے ہی پل وہ ایک دوسرے کے گلے لگے دھواں دھار آنسو بہا رہے تھے۔ ہچکیوں اور سسکیوں کے بیچ صفی اللہ کچھ بولنے کی کوشش بھی کرتے تھے، شاید وہ اس سے اس کی بے رخی پر شکوہ کناں تھے یا پھر خود پر گزری غم و الم کی داستان سنانا چاہتے تھے۔ بے پناہ جذباتی کیفیت کے باعث ان کی کوئی بات واضح نہیں تھی، لیکن وہ کیسے نہ سمجھتا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ اسے اپنا جرم بھی قبول تھا کہ اس نے انہیں اتنی طویل جدائی کا دکھ دے کر ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور وہ ان کا شریک غم بھی تھا کہ جو کچھ انہوں نے کھویا تھا وہ صرف انہی کا نقصان نہیں تھا، اور خود اس کے دل و دماغ سے ان قبروں کی تصویریں نہیں نکلتی تھیں جنہیں اس نے حیدرآباد کے ایک قبرستان میں طویل قطار کی صورت میں دیکھا تھا۔ چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ روتا جاتا تھا اور ان سے معافی طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کے لیے تڑپتا جاتا تھا۔ صفی اللہ کے پیچھے ڈرائنگ روم تک آنے والا ملازم اس صورتحال پر کچھ دیر تو انگشت بدنداں کھڑا رہا، پھر دوڑ کر چاند بانو کو اطلاع دینے اندر زنان خانے کا رخ کیا۔
چاند بانو نے اس کی زبانی محب اللہ کی آمد کی اطلاع سنی تو خود بھی چونک گئی اور تیزی سے ڈرائنگ روم کا رخ کیا۔ جولی اور اسد اللہ کی غیر موجودگی میں وہ اس صورتحال پر اپنے شانوں پر بھاری ذمہ داری محسوس کر رہی تھی اور اسے خدشہ تھا کہ یہ اچانک خوشی نواب صفی اللہ کے لیے خطرناک ثابت نہ ہو۔ وہ ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے پر پہنچی تو اسے اپنا خدشہ حقیقت کا روپ دھارتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ آنے والا نواب صفی اللہ کو سہارا دے کر ایک صوفے پر لٹا رہا تھا۔ اس شخص کی اس کی طرف پشت تھی، اس لیے وہ اس کی شکل نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن پھر بھی جانے کیوں اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور اس نے اپنے اطراف کوئی مانوس سی مہک محسوس کی۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو اس کیفیت سے نکالا اور قدرے تیز لہجے میں بولی، نواب صاحب کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس ذرا جذباتی دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں، ابھی سنبھل جائیں گے، ذرا پانی منگوا دیں۔ اس نے مڑے بغیر جواب دیا اور اپنے ہاتھوں سے نواب صفی اللہ کے تلوے سہلانے لگا۔ چاند بانو، جس کی دھڑکنوں نے پہلے ہی شور مچانا شروع کر دیا تھا، آواز سن کر ساکت رہ گئی۔ وہ جو روئیں روئیں میں بستا تھا، اس کی آواز کیوں کر شناخت نہ کر پاتی؟ اس کے دل نے تو پہلے ہی مرحلے پر اس کی آمد کی اطلاع دے دی تھی، بس وہی دل کو جھٹلانے لگی تھی، لیکن اب تو جھٹلانے کی گنجائش بھی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی، لیکن مستعد ملازم نے پانی سے بھرا جگ اور گلاس فوراً پیش کر دیا۔ تھوڑا سا پانی پی لیجیے ابا جان۔ چاند بانو وہی نرم اور مہربان آواز سن رہی تھی جو اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ کر اسے نغمہ محبت گنگنانے پر مجبور کرتی تھی۔ اب اسے اس شخص کا ذرا سا بایاں رخ بھی نظر آ رہا تھا۔ تھوڑا سا پانی پی لیجیے ابا جان۔ وہ نواب صفی اللہ کو سہارا دے کر گلاس ان کے ہونٹوں سے لگا رہا تھا۔ انہوں نے ایک گھونٹ پانی پیا اور سر پیچھے ہٹا کر یوں ہانپنے لگے جیسے بہت لمبی مسافت طے کر کے آئے ہوں۔ لمبی مسافت ہی تو تھی جس کے بعد انہوں نے اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو پایا تھا۔ کسی ڈاکٹر کو بلوا لیں، انہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی صفی اللہ کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ اس کے اطراف کچھ لوگ ہیں، لیکن اس نے پلٹ کر ان میں سے کسی کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اسے یہی گمان ہوگا کہ اس کے اطراف گھریلو ملازم موجود ہیں اور وہ اس وقت اپنے باپ کے سوا کسی کی صورت دیکھنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ در حقیقت اس کی نظریں ان کے چہرے سے ہٹتی ہی نہیں تھیں اور وہ اپنے دل میں حیران ہوتا تھا کہ آخر اتنے برس وہ ان کے دیدار کے بغیر کیسے جی لیا۔ چاند بانو نے اس کی کیفیت کو پوری طرح محسوس کیا اور وہ ایک بار پھر وہی چاند بانو بن گئی جسے اپنی ہر تکلیف، حاجت اور جذبے سے بڑھ کر اپنے محبوب کی خوشی اور رضا پیاری تھی۔ وہ تیزی سے حرکت میں آئی اور ٹیلی فون سیٹ کی طرف دوڑی۔ اس کوٹھی میں اسے افراد خانہ کی سی حیثیت حاصل تھی اور اس کے علم میں تھا کہ ٹیلی فون کے ساتھ رکھی سیاہ جلد والی چھوٹی سی ڈائری میں ڈاکٹر سمیت کئی اہم افراد کے ٹیلی فون نمبر درج ہیں۔ اس نے تیزی سے نواب صفی اللہ کے ذاتی معالج کا نمبر ملا کر ان سے جلد از جلد کوٹھی پہنچنے کی درخواست کی اور پھر اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ ڈاکٹر کی آمد سے قبل وہ شکرانے کے نفل ادا کر لینا چاہتی تھی۔ اس کے رب نے اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر کے اسے اس کے محبوب اس کے فاروق کی سلامتی کی خوشی عطا کر دی تھی، تو وہ اس کے حضور شکرانہ ادا کرنے میں بھلا تاخیر کیوں کرتی؟ آنسو بہاتی آنکھوں سے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نے اس کے حضور فاروق کی خوشیوں کو دوام دینے کی بھی درخواست پیش کر دی تھی۔ وہ بہت ذہین اور معاملہ فہم لڑکی تھی، اس لیے اسے حساب کتاب لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ فاروق اور محب اللہ ایک ہی شخصیت کے دو روپ ہیں۔ اس کا دل پہلے ہی گواہی دیتا تھا کہ فاروق اڈے کا پروردہ کوئی عام سا شخص نہیں ہے۔ وہ اسے کسی شہزادے کی مانند دکھائی دیتا تھا اور آج تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ نواب سلیم اللہ کے خاندان کا چشم و چراغ تھا جو حالات کے جبر کے ہاتھوں اڈے تک پہنچ گیا تھا، لیکن اڈے پر رہ کر بھی اس کی خاندانی نجابت و شرافت پر کوئی داغ نہیں لگنے پایا تھا اور وہ سب کے درمیان رہ کر بھی سب سے جدا، سب سے منفرد نظر آتا تھا۔ طویل نماز اور دعا سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور ملازمین سے حالات دریافت کیے تو علم ہوا کہ ڈاکٹر نواب صاحب کو دیکھ کر جا چکا ہے اور اب وہ سکون آور دوا کے زیر اثر اپنی خوابگاہ میں سو رہے ہیں۔ فاروق کے بارے میں بھی اسے علم ہوا کہ وہ بھی انہی کی خوابگاہ میں ہے۔ نماز اور دعا کے مراحل سے گزر کر اس کے اندر ٹھہراؤ کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور وہ خود کو اچھی طرح سنبھال چکی تھی، اس لیے بہت وقار سے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ نواب صفی اللہ کی خوابگاہ کا رخ کرنے سے قبل اس نے پہلے ندرت جہاں کی خوابگاہ میں جھانکا
وہ پرسکون نیند میں تھیں اور ان کی خدمت کے لیے مامور نرس ایک کرسی پر بیٹھی کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی۔ وہ دبے قدموں وہاں سے پلٹ آئی اور نواب صفی اللہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے دروازے پر مدھم سی دستک دی اور پھر دروازے کو بے آواز کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کرسی پر بیٹھا فاروق دستک کی آواز پر دروازے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ کھلے دروازے سے چاند بانو کو داخل ہوتے دیکھ کر وہ بری طرح چونک گیا اور حیرت کی زیادتی کے باعث اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چاند بانو، تم یہاں؟ آداب۔ اس کی حیرت کو نظر انداز کر کے چاند بانو نے مسکراتے ہوئے پیشانی تک ہاتھ لے جا کر اپنی مخصوص ادا کے ساتھ کہا، تسلیمات، آپ یہاں کیسے؟ اس کی حیرت اپنی جگہ قائم تھی۔ یہ سوال تو ہم بھی آپ سے کر سکتے ہیں۔ چاند بانو کی آنکھوں میں شوخی چمکی۔ بالکل، لیکن اس سوال کا جواب ذرا طویل ہے، تمہیں پوری داستان سننی پڑے گی۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ دوڑی۔ ہماری طرف بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ ہم اپنی یہاں موجودگی کا سبب بتانے بیٹھے تو صاحب کے آرام میں خلل آنے کا اندیشہ ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم کسی اور کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو اپنی اپنی داستانیں سنائیں۔ چاند بانو نے تجویز پیش کی۔ چلیے، اس نے فقط ایک لفظ میں چاند بانو کی تائید کی اور وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے نواب صفی اللہ کی خوابگاہ سے باہر نکلے۔ باہر نکل کر چاند بانو نے ایک ملازم کو نواب صاحب کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور اسے لیے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ چاند بانو کا انداز اور اعتماد دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایک ایک ادا سے ظاہر تھا کہ وہ اس کوٹھی میں کسی خاص حیثیت سے رہ رہی ہے اور اسے یہاں کے معاملات میں خاصا دخل ہے، لیکن وہ چاند بانو کی یہاں حیثیت کا تعین نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ طوائفوں کی نوابین تک رسائی کوئی ایسی انہونی بات نہیں، اور جب کوئی طوائف کسی نواب کے دل پر راج کرنے لگے تو گھر پر راج کرنے کا موقع بھی نکال لیتی ہے۔ لیکن وہ اپنے خاندان سے بھی واقف تھا۔ دولت مندوں کی کچھ خامیاں ضرور ان لوگوں میں پائی جاتی تھیں، لیکن کردار کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں تھا۔ کم از کم کسی نواب زادے کا کوئی شوق حویلی کی دہلیز پار کر کے اندر داخل نہیں ہو سکا تھا، اور اب اس خاندان میں ایسا کوئی شوق پالنے والا باقی ہی کہاں رہ گیا تھا۔ پھر وہ چاند بانو سے بھی واقف تھا۔ اس نے طوائف کی کوکھ سے جنم ضرور لیا تھا اور اس کی گود میں پروان ضرور چڑھی تھی، لیکن اس کی روایت پاکیزہ تھی۔ وہ اپنے ماحول سے بیزار رہنے والی لڑکی تھی، اور اب تو اس کی شخصیت میں اور بھی زیادہ تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ سادگی میں وہ اسے پہلے بھی بہت بار دیکھ چکا تھا، لیکن اب جو اس کے چہرے کے گرد نور کا ہالہ سا تھا وہ اسے الگ ہی انفرادیت عطا کر رہا تھا، اور اس نور کے حالے میں اس کے چہرے کا بدنما داغ بھی جیسے کہیں چھپ گیا تھا۔ ایک مقناطیسی سی کشش تھی جو کسی بدصورتی کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتی تھی۔ یہاں تشریف لے آئیے۔ چاند بانو کی سریلی آواز نے اسے اپنے خیالات سے باہر نکالا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کی حالت سے ظاہر ہے کہ آپ طویل مسافت طے کر کے آئے ہیں اور بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ پہلے غسل فرما کر تازہ دم ہو جائیں۔ ہم ملازم سے آپ کا سامان یہیں بھجوا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چاند بانو کی بات معقول تھی، اس لیے تجسس کے باوجود اس نے مان لی۔ غسل کرنے سے اس کی طبیعت پر واقعی اچھا اثر پڑا اور اسے لگا کہ راستے کے گرد و غبار کے ساتھ ہی پچھلی زندگی کی بہت سی کثافتیں بھی اس کے وجود سے دھل گئی ہوں۔ جو کچھ گزر گیا وہ ماضی تھا، اور اب اسے اس ماضی کی طرف لوٹ کر نہیں جانا تھا۔ ربن کے بعد اس کے بغیر وہ اڈے کی دنیا میں ہرگز نہیں رہ سکتا تھا۔ وہاں کے ساتھی اور دوست بس اب ایک یاد کی طرح اس کے دل میں رہتے۔ کسک تھی تو صرف جولیٹ کی۔ وہ کہاں تھی اور کس حال میں تھی اسے کوئی اطلاع نہیں تھی، لیکن جانے کیوں اب وہ اس کے لیے اپنے دل میں ویسی پریشانی محسوس نہیں کرتا تھا جیسی اپنی سر کی چوٹ کے بعد ہسپتال اور پھر شملہ میں قیام کے عرصے میں محسوس کرتا رہا تھا۔ ان دنوں اسے خواب بھی بہت عجیب اور ڈراؤنے آتے تھے، اور اس کا وجدان اسے بتاتا تھا کہ جولیٹ کسی بڑی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہے۔ بعد میں ربن کی زبانی جولیٹ پر گزری جان کر تصدیق ہو گئی تھی کہ اس کی بے قراری و بے چینی بے وجہ نہیں تھی۔ وہ محبت کی اس رمز کو پہچان گیا تھا کہ محبوب تکلیف میں ہو تو محب کے دل کو خود خبر ہو جاتی ہے۔ اب بھی اس کا دل اسے خبر دے رہا تھا کہ جولیٹ جہاں بھی ہے خیریت سے ہے، اور اسے اس کے حوالے سے اپنے شانوں پر بس یہ ذمہ داری محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اس کے مجرم دلدار آغا کو انجام تک پہنچا دے۔ باقی ملنا بچھڑنا تو نصیب کے کھیل تھے۔ اس کے نصیب میں ہوتا تو جولیٹ کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر اسے مل ہی جاتی۔
اس کی سلامتی اور خوشی کے لیے وہ بہرحال ہر دم دعا گو رہتا تھا۔ کھانا لگ چکا ہے، ڈائننگ روم میں تشریف لے آئیں۔ سوچوں میں غلطاں وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنے بال سنوار رہا تھا کہ چاند بانوں کی کھنکتی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ کمال کی بات تھی کہ وہ اس کوٹھی کے مالکوں میں سے ایک تھا اور چاند بانو یہاں میزبان بنی بیٹھی تھی۔ اس بار بھی وہ اس کی بات ماننے سے انکار نہیں کر سکا اور اس کے ساتھ کھانے کے کمرے میں پہنچ گیا۔ کھانا سلیقے سے میز پر چنا ہوا تھا اور ایک ملازم خدمت کے لیے مستعد کھڑا تھا۔ چاند بانو نے اشارہ کر کے اسے باہر بھیج دیا۔ چاچا جان سے ملاقات نہیں ہو سکی، وہ کب تک گھر تشریف لاتے ہیں؟ چاند بانو نے اچھی میزبان کی طرح کھانے کی ڈشیں اس کی طرف بڑھانا شروع کیں تو اس نے سوال کیا۔ وہ شام تک ہی تشریف لائیں گے، آج انہیں ایک کاروباری ملاقات کے لیے کسی سے ملنے جانا تھا، اس لیے وہ اپنے دفتر میں موجود نہیں ہوں گے، ورنہ ہم ان کے دفتر فون کر کے انہیں آپ کی آمد کی اطلاع دے دیتے۔ چاند بانو کے تفصیلی جواب نے ایک بار پھر اس کی کوٹھی میں حیثیت کے بارے میں فاروق کے دل میں تجسس پیدا کیا۔ اس کا انداز مالکانہ تھا اور معلومات بھی ایسی جو گھر کے افراد کو ہی ایک دوسرے کے متعلق حاصل ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنی یہاں موجودگی کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ آہستہ روی سے کھانا کھاتے ہوئے وہ خود کو سوال کرنے سے باز نہ رکھ پایا۔ ہم آپ کی زاد جمیلہ اسد اللہ کی مہربانی سے یہاں ہیں۔ میری زاد جمیلہ اسد اللہ؟ وہ حیرت میں مبتلا ہوا۔ جی ہاں، ہمیں جمیلہ باجی کی نرم دلی ہی یہاں لے آئی ہے، ورنہ ہم کہاں اس لائق تھے کہ ایک عزت دار خاندان ہمیں اپنے گھر میں پناہ دیتا۔ چاند بانو نے یاسیت سے کہا اور پھر اپنی یہاں تک پہنچنے کی داستان سناتی چلی گئی۔ اس کی داستان دلچسپ تھی، لیکن وہ اپنی جگہ متجسس تھا کہ اس کی یہ زاد جمیلہ کون ہے۔ خود چاند بانو نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ جمیلہ اصل میں پہلے جولیٹ تھی اور اس کا اسد اللہ کے ماضی سے کیا تعلق تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ ایک خاندانی معاملہ ہے جو خاندان کے کسی فرد کو ہی فاروق یعنی محب اللہ کے گوش گزار کرنا چاہیے۔ بہت خوب، تمہاری یہ جمیلہ باجی تو واقعی بہت ہمدرد اور انسان دوست خاتون معلوم ہوتی ہیں۔ ویسے محترمہ ہیں کہاں؟ چاند بانو خاموش ہوئی تو اس نے تبصرہ کرنے کے ساتھ ساتھ سوال بھی کر ڈالا۔ وہیں مہاجرین کے کیمپ میں، وہ روزانہ پابندی سے وہاں جاتی ہیں، بہت درد مند دل کی مالک ہیں، ورنہ کون اپنے اتنے شاندار گھر کا آرام چھوڑ کر خود کو خوار کرتا ہے؟ چاند بانو نے اس کے سوال کا جواب تعریفی تبصرے کے ساتھ دیا، پھر بولی، آپ اپنی سنائیے، آپ پر کیا گزری اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ آپ کے ماضی کے بارے میں تو ہم کچھ اندازے لگا ہی چکے ہیں، باقی تفصیل سے آپ چاہیں تو آگاہ کر دیں۔ جواب میں فاروق نے اسے ماضی بعید و قریب کی ہر بات پوری سچائی سے بتا ڈالی۔ چاند بانو وہ نہیں تھی جو اس کے دل کی دھڑکنوں میں بستی تھی، لیکن چاند بانو بہرحال وہ ضرور تھی جس کی محبت کا وہ قدردان تھا، جس کے جذبے کی سچائی اس کی روح پر اثر انداز ہوتی تھی اور جو اس لائق تھی کہ اس کے ساتھ اپنے سارے بوجھ بانٹ لیے جاتے۔ سو اس نے چاند بانو کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا ڈالا۔ وہ پوری توجہ سے سنتی رہی۔ کھانا دونوں میں سے کسی نے بھی زیادہ رغبت سے نہیں کھایا۔ ایک دوسرے کی داستان سننے میں اس طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ چاند بانو نے ضرور ایک آدھ بار اس سے مزید کچھ لینے پر اصرار کیا تھا، لیکن وہ بھی بس پلیٹ میں پہلی بار نکالا گیا کھانا ہی بوقت ختم کر سکا تھا۔ دادا اور گولو کی جدائی کا دکھ ہمارے لیے بھی بہت اذیت ناک ہے۔ آپ کی ان سے دلی وابستگی کے علاوہ بھی وہ دونوں ہمیں بہت عزیز تھے۔ گولو کی معصومیت اور دادا کی شفقت ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی، خصوصاً دادا جیسے کردار کو تو ہم فراموش ہی نہیں کر سکتے۔ ان سے ہماری چند ہی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن ان کی شخصیت نے ہمیں بہت متاثر کیا۔ حقیقتاً وہ ایسے لوگوں میں سے تھے جو بہت منفرد اور خاص ہوتے ہیں اور ان جیسا دوسرا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، لیکن قدرت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ جلد یا بدیر جانا تو ہم میں سے ہر ایک کو ہے۔ اس فانی دنیا میں کوئی کب تک رہ سکتا ہے؟ ہاں، دادا کا لافانی کردار ہمیشہ سب کو یاد رہے گا۔ چاند بانو کے الفاظ میں اس کے دلی جذبات کا عکس تھا۔ تم نے ٹھیک کہا، دادا واقعی بے مثال آدمی تھا۔ کم از کم میں مرتے دم تک اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ میرے لیے کیا تھا، میں الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے نہ ہونے سے میری زندگی میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ میں جب تک جیوں گا وہ میرے دل میں درد بن کر زندہ رہے گا۔ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔
صبر کیجیے، آپ نے خود کو نہ سنبھالا تو دادا کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اس دنیا میں آدمی کے اختیارات بہت محدود ہیں۔ آپ نے بھی اپنے اختیار کی حد تک بہت کچھ کیا ہے۔ دادا کے قاتل اپنے انجام تک پہنچ گئے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ بس اب آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں، اس سے آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا اور دادا کے لیے بھی آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس نے بہت خلوص سے اس کی دل جوئی کی کوشش کی۔ جواب میں وہ اپنا سر اسبات میں ہلا کر رہ گیا۔ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ شام میں آپ کے چاچا حضور اور جمیلہ باجی تشریف لائیں گی تو ان کے ساتھ بھی آپ کا خاصا وقت صرف ہوگا۔ بڑے نواب صاحب بھی دواؤں کے زیر اثر ابھی نیند میں ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ عارضی مہلت کا فائدہ اٹھا کر تھوڑی دیر آرام کر لیں تاکہ شام کو سب کے ساتھ اچھا وقت گزار سکیں۔ اتنے برسوں کی جدائی کے بعد ملیں گے تو آپس میں کہنے سننے کے لیے ڈھیروں باتیں ہوں گی۔ لمبی نشست جمانے کے لیے تازہ دم ہونا مناسب رہے گا۔ چاند بانو نے اسے نہ صرف مشورہ دیا بلکہ بااصرار اپنے ساتھ اس کمرے تک بھی لے گئی جہاں اس کا سامان رکھوایا تھا۔ کمرے کے پرسکون ماحول میں وہ آرام دہ بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹا تو جولیٹ کا سراپا چھم سے آنکھوں میں اتر آیا۔ یہ دنیا اتنی بڑی تو نہیں، یہاں لوگ بچھڑ کر کسی نہ کسی موڑ پر دوبارہ مل ہی جاتے ہیں۔ پھر تم کہاں چھپی ہوئی ہو کہ میرے سامنے ہی نہیں آئیں؟ اس کے تصور سے شکوہ کرتے ہوئے وہ اس کی تصویر آنکھوں میں بسائے کب نیند کی وادی میں اتر گیا خود اسے بھی خبر نہیں ہو سکی۔ اس کے دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے اور غم و غصے کا ایک طوفان سا دل میں برپا تھا۔ ماجدہ کے سلسلے میں قادر شاہ کے کیے گئے انکشاف نے اس کی ہستی کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور اس نے خود پر ضبط کے جو بند باندھ رکھے تھے وہ سب ٹوٹنے لگے تھے۔ شدید غصے میں بھری وہ اسی وقت کیمپ سے روانہ ہو گئی اور اب اس شخص کے گھر کی طرف جا رہی تھی جہاں جانے کا ارادہ اس نے ترک کر دیا تھا، لیکن اب سوچ رہی تھی کہ ہر شخص قابل معافی نہیں ہوتا، معاف انسانوں کو کیا جاتا ہے، موذی جانوروں کا تو سر کچل دینا ہی مناسب ہوتا ہے۔ وہ اس بد کردار آدمی کو ٹھکانے لگا دیتی تو یقیناً اسے اور اس کے خاندان کو نقصان اٹھانا پڑتا، لیکن دنیا کو تو ایک موذی سے نجات مل جاتی۔ ٹیکسی جتنی رفتار سے اس کے مطلوبہ مقام کی طرف دوڑتی جا رہی تھی، اس کا دماغ بھی اتنی ہی تیزی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج وہ کسی صورت نہیں چوکے گی اور اپنے پرس میں موجود تیز دھار چھری اس رذیل آدمی کے سینے میں گھونپ کر ہی رہے گی جس نے اس کے لیے زندگی کو ایک ڈراؤنا خواب بنا کر رکھ دیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی کہ وہ جس کی دنیا کاغذ و قلم کی نزاکتوں تک محدود تھی اب اپنے پرس میں ایک تیز دھار چھری لیے پھرتی تھی۔ بہت پہلے جانی سے حاصل کردہ چاقو تو دلی سے لاہور آتے ہوئے اس کے دوسرے سامان کے ساتھ ہی گم ہو گیا تھا اور یہ تیز دھار چھری اس نے بیگم آصفہ علی کے باورچی خانے سے حاصل کی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ خوف زدہ رہتی تھی کہ جو اس پر ایک بار بیتی ہے کہیں اس سے دوبارہ واسطہ نہ پڑ جائے، اس لیے خود حفاظتی کے پیش نظر اس نے یہ تیز دھار والی پتلی سی چھری اپنے پرس میں رکھ لی تھی، جو اسد اللہ کے مل جانے اور ایک گھر کا تحفظ حاصل ہو جانے کے باوجود بھی مستقل اس کے پرس میں ہی رہتی تھی۔ لاشعور میں بیٹھا خوف اتنا قوی تھا کہ زندگی میں بہت کچھ اچھا مل جانے کے باوجود اسے کسی آسیب کی طرح ڈراتا رہتا تھا اور اس آسیب کے پنجوں میں جکڑی وہ اپنے پرس میں ایک تیز دھار چھری لیے پھرتی تھی۔ ٹیکسی نے اسے اس کے مطلوبہ پتے پر پہنچایا تو وہ ٹیکسی ڈرائیور کو اس کا مطلوبہ کرایہ ادا کر کے نیچے اتری اور بڑے سے گیٹ کے ساتھ ستون پر لگی سنہری نیم پلیٹ کو دانت بینچے گھورنے لگی۔ سنہری نیم پلیٹ پر سیاہ رنگ کے ہندسوں سے صاحب خانہ کا نام لکھا تھا، دلدار آغا۔ یہ وہ نام تھا جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی اور آج اسے صفائے ہستی سے مٹانے کا عزم صمیم لیے یہاں پہنچی تھی۔ وہ اس شخص کو بتانا چاہتی تھی کہ عورت اتنی کمزور ہستی نہیں ہے کہ وہ جب چاہے اسے کسی کھلونے کی طرح بازار سے خرید لے یا اپنی طاقت کے بل پر زبردستی حاصل کر کے توڑ پھوڑ ڈالے۔ جی بیگم صاحبہ۔ اس کے گھنٹی کا بٹن دبانے پر اندر سے چوکیدار نمودار ہوا اور اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے دلدار آغا سے ملنا ہے، اس نے بمشکل اپنے لہجے کو قابو میں رکھ کر چوکیدار کو اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ آپ کون؟ ہم صاحب کو کیا بولے؟ چوکیدار نے سوال داغا۔ میرا نام جولیٹ ہے اور میں ان کی بیگم کی دوست ہوں، اس نے دانت کچکچا کر اس کے سوال کا جواب دیا تو اس کے انداز کو حیرت سے دیکھتا ہوا وہ واپس پلٹ گیا۔ ایک منٹ بعد واپس آیا تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا اور اسے ادب سے اندر آنے کو کہا۔
कोठी खासी वसी और रीज थी और सामने ही दो चमचमाती हुई गाड़ियां खड़ी नजर आ रही थीं। चौकीदार उसे कोठी की रहायशी इमारत के मरकजी दरवाजे तक ले गया और खुद वहीं रुक कर उससे बोला, बरामदे में सीधा जाकर आखिर में दाएं हाथ पर सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। ऊपर उल्टे हाथ पर जो तीसरा दरवाज़ा नजर आए, आपको उसमें जाना है। हमने इंटरकॉम पर इत्तला कर दिया है। वो तफहीमी अंदाज में सर को जुम्बिश देकर उसकी हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ने लगी। उसे हैरत थी कि आगा ने उसे ऊपरी मंजिल पर क्यों बुलवाया है। असूलन तो ड्राइंग रूम निचली मंजिल पर ही होता है और मेहमानों को वहीं बिठाया जाता है। आगा उसे ड्राइंग रूम से हटकर किसी दूसरे एक कमरे में बुलाकर क्या जताना चाहता था। बहरहाल उसका जो भी मकसद था, वो तो अपने दिल में सिर्फ और सिर्फ एक मकसद लेकर यहाँ आई थी, और वो मकसद था आगा की मौत। मतलूबा कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी तो दरवाज़ा फ़ौरन ही खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाली हस्ती को देखकर वो बुरी तरह चौंक गई। सना, तुम, ये तुम्हें क्या हो गया है? वहाँ तवक्को के बरखिलाफ दिलदार आगा की बजाय उसकी बीवी मौजूद थी और माजी की इस सना से बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही थी जो उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही थी। बल्कि ये तो वो सना भी नहीं थी जिससे वो बम्बई में दिलदार आगा के फैमिली इंटरव्यू के सिलसिले में मिली थी। कल और आज की सना में बहुत फ़र्क था। कल की सना सेहतमंद और खुशहाल औरत थी और आज उसके सामने जो सना खड़ी थी वो तो जैसे घुल कर रह गई थी। हड्डियों के ढांचे पर सिर्फ खाल मुंडी हुई थी और ये खाल भी जैसे झुलस सी गई थी। अंदर आ जाओ जूलियट। मैं खुद बड़ी शिद्दत से तुमसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन तुमसे कोई राब्ता ही नहीं रहा था। तुम्हारे न्यूज़पेपर के ऑफिस फ़ोन किया था, लेकिन वहाँ से भी तुम्हारा कुछ पता नहीं चल सका। मैं बहुत परेशान थी कि तुमसे मुलाकात हो भी सकेगी या नहीं। अच्छा हुआ कि तुम खुद चली आईं। चौकीदार ने इंटरकॉम पर तुम्हारा नाम लेकर बताया कि तुम आगा से मिलना चाहती हो, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं तुमसे मुलाकात कर लूं, तो शायद आगा से मुलाकात की ज़रूरत ही बाकी ना रहे। वैसे भी वो इस वक्त सो रहा है। उस जैसे आदमी से मुलाकात के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। वो तो रात का बादशाह है जो दिन में किसी खास काम की सूरत में ही जागता है। पाकिस्तान आकर तो उसकी किस्मत और भी खुल गई है और अपने जैसे मफाद परस्तों के साथ मिलकर वो खूब मज़े कर रहा है। सना उसे अपने साथ अंदर कमरे में ले आई और अब मुसलसल बोलती जा रही थी। जूली महसूस कर रही थी कि बोलते हुए सना की सांस फूल रही है। वो जितनी कमज़ोर और नहीफ हो गई थी, उसके लिए बोलना भी यकीनन एक पुरमुशक्क़त काम था, लेकिन वो यूं बोलती जा रही थी जैसे पता नहीं कब से ये सब कहने का इंतज़ार कर रही हो। उसे सना की हालत और रवैये दोनों में हैरत हो रही थी। सना के अल्फाज उसके लिए एक पहेली की मानिंद थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि सना उससे इतनी शिद्दत से मुलाकात की ख़्वाहां क्यों थी। हालांकि वो तो खुद उसे मना कर चुकी थी कि वो उससे राब्ते में नहीं रहना चाहती। उसने इस खौफ का इजहार किया था, आगा को अगर उनके आपस के रवाबित का इल्म हो गया तो वो ये भी जान लेगा कि जूलियट को उसकी कैद से फ़रार करवाने में सना का हाथ है। लेकिन आज वो ऐसे हर खौफ से आज़ाद नज़र आ रही थी और आगा के घर में मौजूद होने के बावजूद उसके खिलाफ खुलकर बोल रही थी। तुम्हारे लिए कोई जूस या चाय वगैरह मंगवाऊं? अपनी रौ में बातें करते हुए सना को ख्याल आया तो उससे पूछने लगी। नहीं, उसके इनकार में बहुत सख्ती थी। सना ने इसरार नहीं किया और गौर से उसकी शक्ल देखने लगी। उसे खुद ही एहसास हुआ कि उसका लहजा बहुत सख्त था। वो जिस कैफियत में यहाँ तक आई थी उसके लिए कैसे मुमकिन था कि वो यहाँ बैठकर किसी मशरूब से लुत्फ़ अंदोज़ हो पाती। लेकिन साथ ही उसे ख्याल आया कि सना के साथ ये अंदाज़ इख्तियार करना उसके साथ ज़्यादती थी। वो तो रिवायत के मुताबिक आदाब मेज़बानी ही निभा रही थी। चुनाचे लहजे को ज़रा नरम करते हुए बोली, इस वक्त मुझे कुछ खाने पीने की ख्वाहिश नहीं है। मुझे तुम बताओ कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थीं? बल्कि इससे भी पहले ये बताओ कि तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? क्या तुम बीमार हो? मुझे रहम का कैंसर है और शायद मैं ज़्यादा दिन ज़िंदा न रह सकूं, इसीलिए तो मैं तुमसे मिलना चाहती थी। सना ने इंकशाफ किया। तुमने इलाज नहीं करवाया? तुम्हारे पास तो वसाइल हैं, तुम बैरून मुल्क भी इलाज के लिए जा सकती हो। सना की बीमारी का सुनकर उसे दुख हुआ और उसकी हालत की वजह भी समझ में आ गई थी। कैंसर नाम ही ऐसी बीमारी का था कि जिसके आगे हर उम्मीद दम तोड़ती महसूस होती थी। हिंदुस्तान से आने के फ़ौरन बाद मैं और आगा कुछ दिन के लिए लंदन गए थे। वहीं के एक हस्पताल में बीमारी की तशख़ीस हुई थी। आगा ने मुझसे कहा कि मैं लंदन में रुक जाऊं और अपना इलाज करवाऊं, लेकिन मैं राज़ी नहीं हुई। मेरे लिए ज़िंदगी इतनी अहम चीज़ का नाम नहीं है कि मैं इसकी चाह में दियार गैर में तन्हाई का अजाब और इलाज की अजियतें उठाती।
میں آغا کے سمجھانے کے باوجود بھی واپس لوٹ آئی۔ تم ہی بتاؤ کہ آغا جیسے شخص کے ساتھ رہنے کے لیے کون زندگی کی چاہ کر سکتا ہے؟ زندگی کو تو اپنے من پسند ساتھی کے ساتھ جینا ہی اچھا لگتا ہے۔ ثنا جیسے کسی خیال میں کھو گئی اور اسے حیرت ہوئی کہ وہ اب بھی عارف کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے۔ زمانہ طالب علمی میں ثنا کی عارف کے لیے پسندیدگی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، لیکن وہ اپنے اور عارف کے سٹیٹس میں واضح فرق کی وجہ سے اسے اپنانے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ پھر درمیان میں جولیٹ کا معاملہ بھی تھا۔ ان دنوں عارف اس کی محبت میں مبتلا تھا اور ثنا جیسی امیر زادی بھی اس کے دل کو نہیں بھاتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جولیٹ، جب ہم ساتھ پڑھتے تھے تو مجھے تم سے کتنا حسد محسوس ہوتا تھا۔ حسد بھی شاید چھوٹا لفظ ہے، میں تو دل ہی دل میں تم سے شدید نفرت کرتی تھی، کیونکہ میرے سامنے تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ پھر بھی عارف تمہیں مجھ پر ترجیح دیتا تھا۔ میرے لیے وہ دن کیسے اذیت ناک تھے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں ہر پل جلتی کڑتی رہتی تھی۔ ایک تو مجھے عارف جیسے آدمی سے محبت ہو گئی تھی جو میرے سٹیٹس سے میچ نہیں کرتا تھا، دوسرے تم بھی میری راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ اگر میں گھر والوں سے ضد کر کے کسی طرح انہیں مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے پر راضی بھی کر لیتی تو عارف کے دل کا کیا کرتی، جہاں صرف اور صرف تمہاری تصویر سجی ہوئی تھی۔ میں اسے پا بھی لیتی تو ہر وقت اسی وہم میں مبتلا رہتی کہ اس کے دل میں تو تم ہی ہو۔ اس لیے میں نے اسے پانے کا خیال دل سے نکال دیا اور آغا کا پرپوزل قبول کر کے اس سے شادی کر لی۔ تم شاید کبھی سمجھ نہ سکو کہ اپنے من پسند شخص کو چھوڑ کر کسی دوسرے شخص کی سیج سجانا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اگر وہ شخص آغا جیسا ہو تو زندگی کتنی عذابناک ہو جاتی ہے۔ آغا ایک انا پرست، ہٹ دھرم اور عیاش آدمی ہے جس کے لیے بیوی کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتی۔ مجھ سے شادی اس نے میرے سٹیٹس کی وجہ سے کی تھی۔ اس جیسے شخص کے لیے شادی صرف ایک معاشرتی تقاضے کا نام ہے جو اپنے سٹیٹس کی عورت سے بندھن باندھ کر اس نے پورا کر دیا۔ میرے جذبات و احساسات کے بارے میں جاننے کی اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ اس گھٹن میں بھی میں شاید جینے کی کوئی راہ نکال لیتی اگر مجھے اولاد کی نعمت مل گئی ہوتی، مگر بدقسمتی ہے میں اس سے بھی محروم رہی، اور ایسے میں تم آغا کے انٹرویو کی فرمائش کے لیے مجھ سے آ ملی۔ نفرت و حسد سے جھلستا میرا دل تمہیں سامنے پا کر آگ بگولا ہو گیا اور میرے اندر پکتے لاوے کو بہنے کی راہ مل گئی۔ کاش تم دوبارہ مجھے نہ ملی ہوتی جولیٹ۔ ثنا حسرت سے بولتی ہوئی سانس لینے کے لیے رکی اور سامنے میز پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر پینے لگی تو اس نے بے چینی سے اپنی جگہ پر پہلو بدلا۔ یہ بات تو وہ بھی سمجھتی تھی کہ عارف کے حوالے سے ثنا کے دل میں اس کے لیے کچھ رقیبانہ جذبات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جذبات اتنے توانا تھے کہ ثنا باقاعدہ اس سے شدید نفرت میں مبتلا تھی۔ اس بات کا اسے قطعی اندازہ نہیں تھا، اور اب اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے کوئی انکشاف ہونے جا رہا ہے، کچھ ایسا تھا جو اب تک پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور اب وہ پردہ ہٹنے والا تھا۔ تمہارا دوبارہ میرے سامنے آنا بارود کے ڈھیر کو تیلی دکھانے کے مترادف ہوا۔ اپنے غصے اور پاگل پن میں نے تمہاری زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سوچا کہ اگر عارف میرا نہیں ہو سکا تو اسے تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ آغا کی خراب شہرت کا فائدہ اٹھا کر میں نے ایک سازش تیار کی اور دولت کے بلبوتے پر اس کے پی اے کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ تمہیں آغا کے حوالے سے جتنے بھی تحائف بھجوائے گئے اور جتنی بھی فون کالز کی گئیں وہ سب صرف ایک دھوکہ تھا۔ ہم صرف تمہیں باور کروا رہے تھے کہ آغا جیسی عیاش طبیعت کا آدمی تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پھر میرے حکم پر تمہیں اغوا کر کے بے ہوشی کی حالت میں تمہارے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد ایک بیوٹیشن کی مدد سے تمہیں فرار کروانا بھی میرے منصوبے ہی کا ایک حصہ تھا۔ میں ہندوستانی مرد کی روایتی سوچ سے واقف ہوں، اس لیے جانتی تھی کہ ایک اغوا شدہ، عصمت سے محروم ہو جانے والی بدنام لڑکی کو عارف کبھی نہیں اپنائے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ اس وقت اپنے اس عمل سے مجھے بہت سکون ملا تھا، اور میں سوچتی تھی کہ عارف کو تمہارا نہ ہونے دے کر میں نے سب کچھ پا لیا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے دل کی تسکین کم ہوتی چلی گئی اور قدرت کی طرف سے سزا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ میری بے اولادی کی وجہ میرا بانجھ پن ہے۔ اس انکشاف کے بعد میرے دل کا سکون لٹ گیا، لیکن اس وقت مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے جرم کا اعتراف کر سکتی۔ مجھ سے یہ اعتراف کروانے کے لیے قدرت نے مجھ پر ایک اور وار کیا، اور میں نے کینسر جیسے مضی مرض میں مبتلا ہو کر جانا کہ اس فانی وجود کے جذبات کی تسکین کے لیے کسی کی زندگی برباد کر دینا کتنی بڑی حماقت اور ظلم ہے۔ خود پر ہونے والے اس ادراک کے بعد ہی میں نے تمہیں تلاش کرنا چاہا، اور ناکام ہونے کے بعد دعا کرتی رہی کہ خدا ایک بار تمہیں مجھ سے ملوا دے۔
تو میں تم سے اپنے جرم کی معافی مانگ سکوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے معاف نہیں کرو گی، لیکن میرے دل سے یہ بوجھ ہٹ گیا ہے کہ تم اب تک دھوکے کا شکار تھیں اور اپنے اصل مجرم کو نہیں جانتی تھیں۔ اب چاہو تو تم مجھ سے اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ لے سکتی ہو، لیکن یقین جانو کہ تمہارا کوئی بھی انتقام اتنا شدید نہیں ہو سکتا جتنی شدید سزا مجھے قدرت دے رہی ہے۔ موت قطرہ قطرہ کر کے میرے وجود میں اترتے ہوئے ہر پل مجھے احساس دلاتی ہے کہ اذیت کسے کہتے ہیں اور کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میرے ساتھ شریک جرم تمہارا دوسرا مجرم بھی قدرت کے انصاف کا شکار ہو چکا ہے۔ آغا کا وہ پیے جس نے دولت کے لالچ میں میرا ساتھ دیا تھا، ہمارے پاکستان مائیگریٹ کرنے سے پہلے چھٹی لے کر اپنے گھر گیا تھا کہ اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر خود بھی پاکستان آ جائے گا، لیکن اسے ایسا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ جب اپنے گھر پہنچا تو وہ شب بارات کا دن تھا اور دوسرے لوگوں کی طرح اس کی بیوی بچوں نے بھی چراغاں کرنے اور پٹاخے پھاڑنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ماں نے بڑے لڑکے کے ہاتھ میں اچھی خاصی رقم دے دی تھی اور وہ ڈھیروں پٹاخے، پھلجھڑیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ اٹھا لایا تھا۔ اس بچے کی ہی کسی غلطی سے بارودی سامان میں آگ لگی اور لوگوں نے ہلکا سا دھماکہ سنا۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ سنا ہے گھر میں جگہ جگہ جلتے گھی کے چراغوں نے بھی آگ کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ آغا کا پیے بیوی بچوں کو آگ سے بچا کر نکالنے کے چکر میں خود بری طرح جھلس گیا، لیکن کسی کو بھی نہیں بچا سکا اور وہ خود 3 اذیت ناک دن ہسپتال میں گزار کر اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ اب تم خود ہی اندازہ کرو کہ وہ کیسی تکلیف دہ موت سے دوچار ہوا ہوگا۔ اگر تم چاہتی بھی تو اسے ایسی موت نہیں دے سکتی تھیں۔ تمہارے لیے تو آسمان سے انصاف اترا ہے جولیٹ، تمہیں برباد کرنے والوں میں سے کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اور میں تمہارے آسودہ چہرے کو دیکھ کر پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تم بہت سکون میں ہو۔ ثنا بولتے بولتے ہانپنے لگی تھی، لیکن وہ اس کی حالت پر توجہ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ثنا کی سنائی ہوئی اس طویل داستان میں ہونے والے پے در پے انکشافات نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بظاہر وہ اپنی جگہ بالکل ساخت بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کی ہستی کسی طوفان کی زد میں تھی۔ ماضی کا ایک ایک منظر کسی فلم کی طرح برق رفتاری سے اس کے ذہن سے گزر رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ کیسے دیوانہ وار آغا سے انتقام لینے کے لیے بے قرار پھرتی تھی، لیکن ہر بار غیب سے آغا کی جان بچانے کا انتظام ہو جاتا تھا۔ وہ جرم جو آغا نے کیا ہی نہیں تھا، اسے اس کی سزا ملتی بھی تو کیوں کر۔ اس موقع پر اسے اپنے بمبئی کے رہائشی محلے کے نکڑ پر بیٹھنے والا فقیر بھی شدت سے یاد آیا، جو اس کے دیے سکوں کو کھوٹا قرار دے کر پھینک دیا کرتا تھا اور اسے جتاتا تھا کہ اس کے پاس سارے کھوٹے سکے ہیں اور اسے کھرے کی پہچان نہیں ہے۔ اسے واقعی پہچان نہیں تھی اور وہ عارف جیسے کھوٹے سکے کو دل سے لگائے محب اللہ عرف فاروق جیسے کھرے سکے کو ٹھکراتی چلی جاتی تھی۔ اور ان دنوں جب وہ آغا سے انتقام لینے کے لیے دیوانی ہوئی جا رہی تھی، تب بھی اس فقیر نے اسے جتایا تھا کہ وہ غلط سمت دوڑ رہی ہے، لیکن وہ نہیں سمجھی تھی۔ وہ راہ سجھانے والوں کی باتیں نظر انداز کر کے اسی راستے پر بھاگتی جا رہی تھی جس راستے پر اسے بھٹکا کر ڈالا گیا تھا، لیکن اس کی تمام تر حماقتوں کے باوجود اللہ نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہر بار اپنے ارادوں میں ناکام کر دی گئی تھی اور اللہ کی بے آواز لاٹھی نے اس کے اصل مجرموں کو بہت خاموشی سے ان کے انجام سے دوچار کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی زبان سے کہتی تو کیا، اس کے لیے سامنے بیٹھ کر اپنے جرم کا اعتراف کرتی ثنا اور دردناک موت سے دوچار ہونے والا آغا کا پیے، سب بے معنی ہو گئے تھے۔ اس کے لیے تو صرف اللہ رہ گیا تھا، جس پر وہ ابھی کچھ روز پہلے ہی ایمان لائی تھی اور جس نے آج اسے خود ایمان کی پختگی عطا کر دی تھی۔ وہ نہیں سن رہی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھی ثنا اس سے کیا کہہ رہی ہے۔ وہ اپنے دل کی آواز سن رہی تھی، جو اپنی ہر دھڑکن کے ساتھ بس اللہ اللہ پکار رہا تھا۔ اللہ جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے زیادہ مہربان و رحیم ہے اور جس سے بڑھ کر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تم آغا سے کیوں ملنا چاہتی تھیں جولیٹ؟ تمہیں اس سے کوئی کام تھا یا پھر؟ ثنا کو احساس ہو گیا کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہی ہے، اس لیے اس نے قریب آ کر اس کا شانہ ہلایا اور اس سے پوچھنے لگی۔ ثنا کے پوچھنے پر اسے ہوش آیا کہ وہ یہاں ماجدہ کی وجہ سے آئی ہے۔ قادر شاہ نے اسے بتایا تھا کہ ماجدہ کو اس نے دلدار آغا کے حوالے کیا ہے اور اس نے سوچا تھا کہ آج دلدار آغا کا قصہ ہی تمام کر دے گی، تاکہ ماجدہ اور اس جیسی دوسری لڑکیوں کو اس جیسے شخص سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ لیکن یہاں آ کر اسے جو کچھ سننے کو ملا تھا، اس نے اس کے حواس ہی گم کر دیے تھے۔
اب خیال آیا تو ثنا سے بولی، تمہارے شوہر نے مہاجرین کے کیمپ سے اغوا شدہ ایک لڑکی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس لڑکی کا نام ماجدہ ہے اور وہ عارف کی چھوٹی بہن ہے۔ عارف اتنا غیرت مند تھا کہ میرے دامن پر داغ دیکھ کر اپنے سارے قول و قرار بھلا دیے تھے۔ اب اپنی بہن کے دھندا کرنے پر اس کی روح تڑپتی ہوگی۔ تم عارف سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو، اس محبت کا ثبوت دینے کے لیے ماجدہ کے لیے کچھ کر سکو تو شاید گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ عارف مر گیا؟ کیسے؟ اس کے انکشاف نے ثنا کو وحشت زدہ کر دیا۔ ہندوستان سے پاکستان آتے ہوئے وہ بلوائیوں کے حملے میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ جان تو بچ گئی لیکن وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ معذوری اور بے بسی کی زندگی سے تنگ آ کر ایک دن اس نے خود ہی اپنی جان لے لی۔ اس کے خاندان میں صرف اس کی سب سے چھوٹی بہن ماجدہ ہی باقی بچی ہے، جو مجھے ملنے والی اطلاع کے مطابق آغا کے قبضے میں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس لڑکی کے لیے کچھ کرو۔ عارف کی موت کا قصہ نہایت اختصار سے بیان کر کے اس نے ایک بار پھر ماجدہ کے سلسلے میں ثنا پر زور ڈالا۔ میں ماجدہ کو بچاؤں گی، میں عارف کی روح کو تڑپتا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی روح کے سکون کے لیے مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں ضرور کروں گی، شاید اسی میں میری بھی نجات ہو جائے۔ ثنا صدمے کی حالت میں تھی۔ اس نے نڈھال سی کیفیت میں اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھیں اور سرگوشی میں جانے خود سے یا اس سے عہد کر رہی تھی۔ اس کے لیے ثنا کا یہ عہد کافی تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا وزٹنگ کارڈ وہاں چھوڑا اور خود باہر نکل گئی۔ جو کچھ آج اسے معلوم ہوا تھا اس نے اس کی کیفیت اتنی عجیب کر دی تھی کہ فی الحال وہ خود کو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں پا رہی تھی۔ اس لیے دوبارہ کیمپ جانے کے بجائے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ گھر پہنچ کر اس کا سب سے پہلے چاند بانو سے سامنا ہوا۔ چاند بانو کے چہرے پر غیر معمولی خوشی کے تاثرات تھے اور لگتا تھا کہ وہ کسی سے اپنی خوشی بانٹنے کے لیے بے چین ہو۔ اس کے بے وقت گھر واپس لوٹنے پر تعجب کا اظہار کرنے کے بجائے خوشی سے چہکتی ہوئی آواز میں بولی، اچھا ہوا جمیلہ باجی، آج آپ جلدی گھر واپس آ گئیں۔ ہم ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے کے لیے بڑی شدت سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اچھا، تو کیا تمہارے وہ شہزادے صاحب آ گئے ہیں؟ اس کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی چاند بانوں کی بے تحاشا خوشی کو دیکھتے ہوئے اسے چھیڑا۔ بالکل درست اندازہ لگایا آپ نے، اللہ نے ہماری دعائیں سن لیں اور انہیں صحیح سلامت یہاں تک پہنچا دیا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں ہمارے محسنوں کی خوشی بھی پوشیدہ ہے۔ آج کا دن تو ہمارے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان کے لیے بھی بہت خوشی لے کر آیا ہے۔ خوشی سے نہال چاند بانو جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی اور کون سی پہیلیاں بجھوا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ فی الحال وہ ان پہیلیوں کو بوجھ سکے۔ ابھی تو وہ ثنا کے کیے گئے انکشافات کے بوجھ سے ہی لرزیدہ تھی، مزید کوئی بوجھ کیسے اٹھاتی؟ چنانچہ چاند بانو کی خوشی سے دمکتی آنکھوں کو نظر انداز کر کے نرمی سے بولی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے چاند بانو، میں کچھ دیر اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ تم برا مت ماننا، میں شام کو تفصیل سے تمہاری پوری بات سنوں گی۔ آپ کہیں تو ڈاکٹر صاحب کو فون کر کے بلوا لوں، آپ کے لیے کوئی دوا تجویز کر دیں گے۔ چاند بانو اپنی خوشی فراموش کر کے فوراً اس کے لیے تشویش میں مبتلا ہوئی۔ نہیں، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، بس میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، اس نے جواب دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنا پرس ایک طرف ڈالا اور سیدھی ملحقہ غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں سے وضو کر کے نکلنے کے بعد اس نے جائے نماز بچھائی اور ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد نوافل ادا کیے۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں، لیکن آج ان آنسوؤں کا سبب دکھ، غصہ یا بے بسی کے جذبات نہیں تھے۔ آج وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے آنسو بہا رہی تھی، جو ہر سانس کے ساتھ اس پر مہربان رہا تھا۔ اس رب کی مہربانیوں کا سلسلہ تو اس کی دنیا میں آمد سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ ہاں، یہ اس کے رب کی مہربانی ہی تو تھی کہ جوزف نے مشکل حالات میں جوزفین کا ہاتھ تھاما اور اس کی کوکھ میں پلتی بچی کو اپنا نام دے کر اسے دنیا والوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ ایک جوزف کا نام مل جانے سے وہ پورے اعتماد سے سر اٹھا کر اس دنیا میں جیتی رہی۔ پھر اس کی زندگی میں ایک حادثہ ہوا اور اسے لگا کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور وہ انتقام کی راہ پر چل نکلی، لیکن اس ذہنی حالت میں بھی اس کا رب اس پر مہربان رہا اور اس کے ہاتھوں کو انسانی خون سے رنگنے نہیں دیا۔ وہ اپنے اصل مجرموں سے ناواقف اور انجان تھی۔ اس کے رب نے اسے کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے روکے رکھا اور انصاف اپنے بااختیار ہاتھوں میں لے لیا۔ اس وقت اسے عارف کا خود کو چھوڑ دینا بھی ایک حادثہ لگا تھا، لیکن بعد میں وقت نے اسے سمجھایا کہ اس نے اپنے لیے عارف کا انتخاب غلط کیا تھا
وہ شخص ایسا تھا ہی نہیں کہ زندگی کی دھوپ میں اسے سایہ دے پاتا۔ چنانچہ اللہ نے اسے اس کی زندگی میں ہی نہیں آنے دیا اور اسے اس کے اصل تک پہنچا دیا۔ یہ انکشاف کہ وہ اونچی شان والے اسد اللہ کی بیٹی ہے، شروع میں دھچکا دینے کے بعد قابل فخر محسوس ہونے لگا۔ وہیں اسے معلوم ہوا کہ فاروق، جسے وہ گلی کا گنڈا گردان کر ہمیشہ نظر انداز کرتی آئی ہے، اسی خاندان کا چشم و چراغ ہے جس خاندان کا وہ خود حصہ ہے۔ اسد اللہ کی حویلی میں اللہ نے جہاں اسے اختر جیسے بد فطرت شخص سے محفوظ رکھا، وہیں آصف خان جیسا ہمدرد دوست بھی عطا کیا۔ پھر یہ بھی اللہ کا احسان تھا کہ وہ عین اس رات حویلی سے نکل گئی جس رات بلوائیوں نے حویلی پر حملہ کر کے سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا، اور حویلی کی جملہ خواتین کو اپنی عصمتیں بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگانی پڑی تھی۔ اس کا رب اسے مہاجرین کی اس ٹرین میں بھی بحفاظت پاکستان لے آیا تھا جس میں موجود اس کے ہم سفروں کے خون سے بلوائیوں نے ہولی کھیلی تھی۔ اسی مہربان رب نے بیگم آصفہ علی جیسی ہمدرد خاتون کے گھر میں اسے پناہ دلوائی تھی اور ایک بار پھر اسے اس کے مہربان باپ تک پہنچا دیا تھا، ورنہ وہ تو اس اندیشے سے کہ محب اللہ اور فاروق حویلی آئے گا تو اس کی ذات کا بھرم ٹوٹ جائے گا، اپنے اتنے محبت کرنے والے باپ کو بھی چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ آج جب وہ ان کے سائے میں رہ رہی تھی اور جولیٹ سے جمیلہ اسد اللہ بن چکی تھی، تو اسے احساس ہوتا تھا کہ زندگی نے بے شک اس سے اپنا خراج وصول کیا تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ وہ اس پر مہربان بھی رہی تھی۔ یہ حقیقت اپنی جگہ کہ ایک عورت کے لیے اپنی عصمت سے بڑھ کر کچھ قیمتی نہیں ہوتا، لیکن مہاجر کیمپ میں خدمت انجام دیتے ہوئے وہ جتنی تلخ داستانوں سے آگاہ ہوئی تھی، ان کی روشنی میں اسے اپنی تکلیف دوسروں سے بہت کم محسوس ہوئی تھی۔ وہ دنیا کی پہلی یا آخری عورت نہیں تھی جسے ایک بہت برے تجربے سے گزرنا پڑا تھا، لیکن وہ ان گنی چنی خواتین میں سے ایک تھی جنہیں اس برے تجربے کے بعد بھی دوبارہ باوقار طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع مل گیا تھا، اور اس زندگی کے مل جانے کے باوجود بھی ہر وقت جلتے کڑتے رہنا کفران نعمت کے سوا اور کیا کہلاتا۔ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ماجدہ جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی، جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جسم فروشی پر بھی آمادہ ہو گئی تھی۔ وہ اس مظلوم لڑکی کی طرح بھی ہو سکتی تھی جو نفس کے غلاموں کا شکار بننے کے بعد مسخ شدہ لاش کی صورت بے نام و نشان کہیں کسی ویرانے میں پڑی ملتی ہے۔ وہ اس اغوا شدہ لڑکی کی جگہ بھی ہو سکتی تھی جو کسی جابر کے قید خانے میں مسلسل اذیت کے عمل سے گزرتی رہتی ہے اور اپنے لیے کوئی جائے فرار نہیں پاتی۔ اللہ کی مہربانی تھی کہ وہ ان ساری مظلوم عورتوں کے کسی بھی گروہ میں شامل نہیں تھی۔ اسے ایک زخم ضرور لگا تھا لیکن مرہم بھی عطا کیا گیا تھا۔ غم گساری کرنے والے اور آنسو پونچھنے والے بھی میسر تھے۔ یہ سب ہر کسی کو نہیں ملا کرتا، تو جسے ملا تھا کیا اس پر شکر واجب نہیں تھا؟ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی رہی اور ساتھ ہی پہلی بار اس نے دعا مانگی کہ محب اللہ واپس لوٹ آئے، وہ محب اللہ جو اس خاندان کی نسل جاری رکھنے کے لیے واحد وارث رہ گیا تھا، اور وہ محب اللہ جو بمبئی کا فاروق تھا، جو اس کی راہوں میں اپنی پلکیں بچھائے رکھتا تھا، جو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا لیکن جس کی آنکھیں بولتی تھیں کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آج وہ محبت سے لبریز آنکھیں اس کے خیال میں اتریں تو ادراک ہوا کہ وہ خواہ ہی اس سے خوف زدہ تھی۔ وہ جو اس پر دیوانہ وار نثار ہوتا تھا اس کی بے عزتی کا سامان کیوں کر سکتا تھا؟ وہ کیسے کسی کو اس کی زندگی کا تاریک گوشہ دکھا سکتا تھا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عارف جیسا کم ظرف بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے دامن پر لگے داغ کو اس کی مظلومیت کے بجائے عیب جانتا اور اسے چھوڑ جاتا۔ آج اس کے اندر سے ہی یہ ساری آوازیں آ رہی تھیں اور وہ بہت دل سے دعا مانگ رہی تھی کہ محب اللہ واپس لوٹ آئے۔ وہ واپس آ جاتا تو اس کی زندگی کو کنارہ ملتا یا نہیں، اس خاندان کو اپنی نسل جاری رکھنے کے لیے اپنا آخری وارث تو ضرور مل جاتا۔ چنانچہ وہ بہت شدت سے دعا مانگ رہی تھی کہ محب اللہ اپنے خاندان میں واپس آ جائے۔ وہ جانے کب سے نہیں سویا تھا۔ فطرت کے تقاضوں کے آگے ہار مان کر کچھ دیر کے لیے آنکھوں کا بند ہو جانا نیند میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ نیند وہ ہوتی ہے جو انسان کے ذہن کو سکون عطا کرے اور تھکے ہوئے جسم کے ہر عضو سے تھکن کو سمیٹ کر انسان کو یوں تر و تازہ کر دے کہ جب وہ جاگے تو خود میں معمولات زندگی ادا کرنے کے لیے نئی توانائی اور جوش محسوس کرے۔ عرصہ ہوا وہ ایسی نیند نہیں سو سکا تھا، اور ربن کے قتل کے بعد تو اس کے لیے بستر پر کانٹے اگائے تھے، لیکن آج یہاں اس گھر میں جو اس کے لیے بالکل نیا اور غیر آشنا تھا، اسے دن کے وقت بھی ایسی ٹوٹ کر نیند آئی تھی کہ وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا
اور اٹھا تھا تو دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز پر۔ اتنی گہری نیند سے جاگنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ وہ کہاں موجود ہے۔ محب اللہ دستک دوبارہ ہوئی اور ساتھ ہی پکارا گیا تو وہ چونک گیا۔ اس نے چاند بانو کی آواز شناخت کر لی تھی۔ وہ اسے محب اللہ کہہ کر پکار رہی تھی، اور وہ جو برسوں گزرے خود کو اس نام سے پکارے جانے کا عادی نہیں رہا تھا، اسے کیسے ادراک نہ ہوتا کہ وہ کن لوگوں کے درمیان موجود ہے جو اسے محب اللہ کہہ کر بلایا جا رہا ہے۔ وہ یکدم ہی نیند کے خمار سے نکل آیا اور صاف اور قدرے بلند آواز میں بولا، اندر آ جاؤ چاند بانو۔ اس کا جواب سنتے ہی دروازہ کھلا اور چاند بانو کمرے میں آ گئی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور شام نے ہر طرف اپنے پر پھیلا لیے تھے، اس لیے کمرے میں نیم تاریکی سی تھی۔ چاند بانو نے بٹن دبا کر بتی روشن کی اور اس کی طرف رخ کر کے بولی، ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کے آرام میں مخل ہوئے، لیکن آپ کے والد اور چچا جان کی بے چینی کے خیال سے آپ کو زحمت دینی پڑی۔ آپ کے والد صاحب جاگ چکے ہیں اور بےتاب ہیں کہ ایک بار پھر آپ کو اپنے روبرو دیکھیں۔ آپ کا آ جانا ان کے لیے اتنی بڑی خوشی ہے کہ وہ بے یقینی کا شکار ہو رہے ہیں، اور انہیں وہم سا ہو رہا ہے کہ انہوں نے سچ مچ آپ سے ملاقات کی ہے یا کوئی خواب دیکھا ہے۔ آپ کے چچا جان بھی آپ کی آمد کی اطلاع سن کر بہت خوش ہوئے ہیں اور بار بار ہم سے دریافت کر رہے ہیں کہ آپ نیند سے جاگ گئے ہیں یا نہیں۔ آپ کے بزرگوں کی بے چینی و بے قراری دیکھ کر ہی ہم مجبور ہوئے ہیں کہ آپ کی نیند میں مخل ہوں۔ چاند بانو نے بہت معذرت خواہانہ انداز میں اسے جگانے کی وجہ بیان کی۔ تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے جگا دیا، بلکہ تمہیں پہلے ہی یہ کام کر لینا چاہیے تھا۔ خواہ ابا جان اور چچا جان کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی۔ ہم شاید یہ گستاخی کر جاتے، لیکن دونوں بزرگوں کو آپ کے آرام کا خیال تھا اور انہوں نے خود ہمیں آپ کو جگانے سے منع فرما دیا تھا۔ اب بھی ہم نے خود اپنی ثوابدید پر آپ کو جگایا ہے کہ ہم اتنے تو آپ کے مزاج آشنا ہیں کہ سمجھ سکیں آپ کیا پسند فرمائیں گے۔ چاند بانو نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا اور مزید بولی، باتیں اور وضاحتیں بہت ہو چکیں، اب آپ جلدی سے تیار ہو کر گول کمرے میں آ جائیں، ہم وہاں چائے لگوا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس 5 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ اس نے چاند بانو کو تسلی دی تو وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے بھی اسد اللہ سے ملنے کی بے چینی تھی اور اتنے عرصے سے خود کے لیے ترسے ہوئے باپ کی پیاس کا احساس بھی تھا، اس لیے 5 منٹ سے بھی کم عرصے میں تیار ہو کر گول کمرے میں پہنچ گیا۔ دونوں بھائی وہاں اس کے منتظر تھے۔ اسد اللہ اسے دیکھ کر خود اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اپنی باہیں پھیلا دیں۔ وہ بھی بے قراری اور گرم جوشی سے ان کھلی باہوں میں سما گیا۔ آپ تو بہت انا پرست نکلے محب اللہ، اتنا انتظار کروایا اپنا کہ آنکھیں پتھرانے لگیں۔ آپ کو روبرو پا کر ہمارے دلوں میں خوشی کا جو عالم ہے، اگر آپ اسے جان پاتے تو بہت پہلے ہم سے آ ملتے۔ ایک بار پھر آنسوؤں میں بھیگی مسکراہٹیں تھیں، لبوں پر مچلتے شکوے تھے اور دلوں میں دھڑکتی محبتوں کے سر تھے۔ دونوں چچا بھتیجا ایک دوسرے سے اپنے اپنے دل کی کہتے رہے۔ وہ بولا، غلطی تو ہوئی ہے چچا جان۔ اس عمر کا جوش ہی ایسا تھا کہ اپنے حق اور اصول پر ہونے کے احساس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دی، لیکن اب اتنا کچھ کھونے کے بعد دل بہت غمگین ہے کہ میں نے اتنے برس اپنے پیاروں سے دور گزار دیے اور واپس لوٹا بھی تو ایسے وقت جب شدت جذبات کے باعث وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکا۔ ماں، بھائی، بہن اور دیگر قریبی اعزاء کی شکلیں یکدم ہی آنکھوں کے آگے آ گئی تھیں اور دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی کہ اب وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جو ہوا اسے بھول جائیے، قسمت میں شاید یہی سب لکھا تھا، اب تو ہمیں اپنے غموں کے ساتھ ہی جینے کا ہنر سیکھنا ہے۔ اس کی کیفیت کو محسوس کر کے اسد اللہ اسے دلاسا دینے لگے۔ اسد اللہ ٹھیک کہتے ہیں بیٹا، بیتی ہوئی کو بھلا دینے میں ہی عافیت ہے۔ رب کی مہربانی ہے کہ اس نے دکھوں کے اس اندھیرے میں ہم بھائیوں کو جینے کے لیے خوشی کی ایک ایک کرن عطا کر دی ہے۔ ہم آپ کو پا کر بچھڑوں ہوں پر صابر ہو گئے ہیں، اور اسد اللہ نے اپنی بیٹی جمیلہ کی صورت میں زندگی بھر کی محرومیوں کا صلہ پا لیا ہے۔ اب ہمارے دلوں میں کوئی شکوہ، کوئی رنج نہیں ہے، اور ہم اپنی باقی ماندہ زندگیاں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھتے ہوئے گزارنا چاہتے ہیں۔ اس بار صوفے پر خاموشی سے بیٹھ کر بیٹے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے صفی اللہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا اور اسے سمجھانے لگے تو وہ ان دونوں کے اطمینان کے لیے آنکھوں سے آنسو پونچھ کر مسکرا دیا۔ ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک بار پھر جمیلہ کے لیے سوالات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اسد اللہ کی بیگم کا اس کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھا
اور جب اس نے حویلی چھوڑی تھی اس وقت تک وہ دوسری شادی پر آمادہ نہیں ہوئے تھے۔ اگر انہوں نے اس کے حویلی چھوڑنے کے بعد شادی کی تھی تو ان کی بیٹی کی عمر 7-8 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اسے یاد تھا کہ چاند بانو اس کے لیے جمیلہ باجی کے الفاظ استعمال کرتی رہی تھی، اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ جمیلہ ہی اسے مہاجر کیمپ سے یہاں اس کوٹھی میں لے کر آئی تھی۔ تو یہ صاف ظاہر تھا کہ نہ تو کسی چھوٹی بچی کے لیے باجی کا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی وہ کسی مہاجر کیمپ میں رضاکار کے فرائض انجام دے سکتی تھی۔ یہ جمیلہ یقیناً کوئی بالغ لڑکی تھی جو جانے کیسے اسد اللہ کی بیٹی تھی۔ اسد اللہ نے بھی اس کی الجھن کو بھانپ لیا اور اسے اپنے اور صفی اللہ کے درمیان محبت سے بٹھاتے ہوئے بولے، آپ لگ بھگ 8 سال کی مدت تک حویلی سے دور رہے ہیں۔ اتنے برسوں میں بہت سی تبدیلیاں اور واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ آپ سب سے ایک دم واقف نہیں ہو سکتے، آہستہ آہستہ سب جان لیں گے۔ فی الحال بس اتنا جان لیجئے کہ جمیلہ ہماری بچھڑی ہوئی بیٹی ہیں، جو اللہ کی مہربانی سے ہم تک پہنچ گئیں اور آپ سے ملنے کا بھی وسیلہ بن گئیں۔ انہوں نے ہی تو آپ کے لڑکپن کی تصویر سے شناخت کر کے بتایا تھا کہ آپ فاروق کے نام سے بمبئی میں ربن دادا نامی ایک گنڈے کے اڈے پر رہ رہے ہیں، اور اس اطلاع کو پا کر ہم فوراً آپ کو واپس حویلی لے جانے کے لیے بمبئی روانہ ہو گئے تھے، لیکن اس وقت آپ سے ملنا نصیب میں نہیں تھا اور بہت سے دوسرے دکھوں کا بھی سامنا کرنا تھا۔ خوشی کے اس موقع پر ہم ان دکھوں کو دہرانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ساری داستانیں بعد میں سنانے کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ ابھی آپ چائے نوش فرمائیں۔ بیٹی چاند بانو نے آج چائے پر خصوصی اہتمام کیا ہے۔ ملازم کے ساتھ پرتکلف چائے کے لوازمات سے سجی ٹرالی لے کر اندر آتی چاند بانو کو دیکھ کر اسد اللہ کو موضوع بدلنے کا موقع مل گیا۔ چاند بانو کے ہاتھ کے ذائقے کی گواہی تو میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن کیا جمیلہ چائے پر ہمارا ساتھ نہیں دیں گی؟ اسے بھی تجسس تھا اپنی چچا زاد کو دیکھنے کا۔ چاند بانو سے ہمارے علم میں آیا ہے کہ آج جمیلہ بیٹی ذرا زیادہ تھک گئی تھیں، اس لیے اپنے کمرے میں آرام فرما رہی ہیں۔ انہیں تو ابھی تک آپ کی یہاں موجودگی کے بارے میں بھی علم نہیں ہے۔ علم ہوگا تو بہت خوش ہوں گی، آخر انہوں نے ہی تو سب سے پہلے ہمیں آپ کے بارے میں بتایا تھا، ورنہ اتنے برسوں میں ہم میں سے کوئی کہاں آپ تک پہنچ پایا تھا۔ اسد اللہ نے اس کی بات کا جواب دیا تو اس کے تجسس میں مزید اضافہ ہو گیا کہ آخر یہ جمیلہ کون ہے جو بمبئی میں اس کی ربن کے اڈے پر موجودگی سے واقف تھی۔ اس کا دھیان جولیٹ کی طرف بھی گیا۔ جولیٹ کے بارے میں اس کا قیاس تھا کہ وہ بمبئی سے نکل کر حیدرآباد ان کی حویلی گئی ہے، لیکن اس سے آگے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا تھا، یہاں تک کہ اس کی تلاش میں جانے والا جانی بھی لوٹ کر اڈے واپس نہیں آیا تھا، اور اس کے متعلق یہی اندیشہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ کہیں وہ فسادات کی زد میں نہ آ گیا ہو۔ انشاءاللہ رات کے کھانے پر آپ کی جمیلہ بیٹی سے ملاقات ہوگی۔ اپنی تعلیم یافتہ اور روشن خیال ام زاد سے مل کر یقیناً آپ خوشی محسوس کریں گے۔ اس کی الجھن سے بے نیاز اسد اللہ اپنی ہی بول رہے تھے۔ چاند بانو مستدی سے سب کو چائے کے لوازمات پیش کرتی جا رہی تھی، اور عموماً خاموش رہنے والے صفی اللہ خاموش بیٹھے میٹھی نظروں سے بیٹے کو تکنے میں مصروف تھے۔ وہ چاہنے کے باوجود کسی سے جولیٹ کے بارے میں سوال نہیں کر سکا اور موضوع بدلتے ہوئے بولا، اس بھاری برکم چائے کے بعد رات کے کھانے کی گنجائش نکالنے کے لیے تو کافی وقت لگے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے باہر جا کر کسی سے ملاقات کراؤں۔ اصل میں وہ ایک لڑکی کیتھرائن ہے جو میری بیماری کے زمانے میں میری دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ وہ ایک اچھی نرس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی انسان بھی ہے۔ میں نے خود سے پہلے بااصرار اسے پاکستان بھجوایا تھا اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں جیسے ہی پاکستان پہنچوں گا اس سے فوراً رابطہ کروں گا، لیکن مجھے آپ لوگوں سے ملنے کی بے چینی زیادہ تھی، اس لیے یہ پہلے یہاں چلا آیا۔ دلی سے ایک دوست کے ذریعے اسے میری یہاں آمد کی اطلاع مل گئی ہوگی اور وہ پریشان ہوگی کہ میں اس کے پاس کیوں نہیں پہنچا، اس لیے اس وقت اس سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ وہ بول رہا تھا اور اسد اللہ کے چہرے پر تشویش کے رنگ در آئے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کون ہے وہ لڑکی جسے محب اللہ اتنے برسوں بعد اپنے خاندان میں لوٹنے کے باوجود بھی فراموش نہیں کر پایا، اور ابھی جب کہ ملاقات تشنا ہے وہ اس لڑکی سے ملنے جانا چاہتا ہے۔ بھتیجے کو دیکھتے ہی ان کے دل میں ایک بار پھر اس خواہش نے انگڑائی لی تھی کہ وہ اسے اپنی بیٹی کا جیون ساتھی بنائیں گے، لیکن اگر وہ کسی اور کی طرف مائل تھا تو وہ کیسے اسے اپنی جولی کی زندگی میں شامل کر سکتے تھے؟ کیتھرائن کو ہماری طرف سے بھی پوچھیے گا، بلکہ ہو سکے تو اسے یہاں لے کر آ جائیے گا، وہ بھی سب سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ چاند بانو فاروق کی نرس کی حیثیت سے کیتھی سے مل چکی تھی،
اس لیے فوراً اس کے لیے پیغام جاری کیا۔ اسد اللہ کی گھر آمد کے بعد جب کہ وہ سو رہا تھا، چاند بانو نے دونوں بھائیوں کو اپنی محب اللہ سے شناسائی کے بارے میں مختصراً آگاہ کر دیا تھا، اس لیے وہ ان دونوں کے درمیان بے تکلف رویوں پر حیران نہیں تھے۔ جلدی واپس آ جائیے گا بیٹا، ابھی ہماری نظریں آپ کی دید سے پوری طرح سیراب نہیں ہوئیں۔ صفی اللہ باپ تھے اور ان کی فکر اور سوچ سب سے مختلف تھی۔ ایک باپ کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے، اور وہ تو سب کچھ لٹ جانے کے بعد بس آخری پونجی کی طرح انہیں ملا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔